اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد علیہ محمد۔ 1430 ہجری کے اشیاء چیلن کی چھٹی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ امام بارگاہ جامع سبتین میں کل کی مجلس میں انشاءاللہ بعد مجلس شبیہ تابوت امام ہشتم حضرت امام علی رضا برآمد ہوگا، اور اس کے بعد نظر امام کی ہوگی دسترخوان، اور امام ضامن تقسیم کیے جائیں تبرک کے طور پر۔ آج کی مجلس کے بعد ایک مجلس لائنز ایریا امام بارگاہ حسینی میں ہے، جو حضرات یہاں کے بعد پہنچ سکیں وہاں تشریف لائیں۔ اس منزل تک کل ہم پہنچ چکے کہ اب موضوع ہمارا مبہم نہیں رہا اور تمام باتیں واضح ہو گئیں۔ وہ پس منظر جو کچھ بیان کیا گیا ان کے حوالوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ موضوع سے غیر متعلق ہیں۔ وہ صرف بتانا سمجھانا تھا کہ آدم سے پہلے کتنے آدم پیدا ہوئے، اور زمین کبھی مخلوقات سے خالی نہیں رہی، اور اس زمین کو ہمیشہ بسایا گیا، اور دراصل جو درمیان میں گیپ آتا تھا وہ دوسری مخلوق کی تیاری ہوتی تھی، اور ضروری نہیں کہ صرف انسان ہی اللہ کی مخلوق ہیں تو وہی زمین پہ آباد ہوتے رہتے، سب کو ہی موقع دیا گیا، جنوں کو بھی موقع دیا گیا، جانوروں کو بھی موقع دیا گیا، اور ایسی بھی مخلوقات کو موقع دیا گیا کہ جیسے کل میں نے اصول کافی کی حدیث پڑھی تھی کہ امام نے فرمایا کہ تم تصور میں کوئی بھی خاکہ بناؤ، جو بھی تصویر بنتی ہو، تو یہ سمجھ لو کہ وہ مخلوق اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے، کیونکہ عقل اس کی بنائی ہوئی ہے، دماغ اس کا بنایا ہوا ہے۔ تو آپ کچھ بھی سوچئے، اور بہت سے لوگوں نے سوچا ہے، اور اصل میں ایک عجیب سا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو سامعین ہوتے ہیں، مجلس کے جو سامعین ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ وہ تمام کے تمام، علم ایک ایسی چیز ہے کہ موسیٰ کو خضر کے پاس جانا پڑتا ہے، اور جو لوگ قرآن کو غور سے پڑھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ بار بار یہ بات کہتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ عالم ہے، یہ عالم ہے، یہ عالم ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے عالم پر عالم بنایا ہے، عالم پر عالم بنایا ہے، عالم پہ عالم بنایا ہے، یعنی کسی 50,000 عالموں کے اوپر ایک عالم آپ کو مل جائے اور آپ سمجھیں بس یہ تو بہت بڑا علم ہے، نہیں، چونکہ اللہ عالم ہے تو علم کو وہاں تک جانا ہے، تو وہ محدود نہیں ہے کہ بھئی یہ ہم نے نہیں سنا، یہ نہیں پڑھا، یہ نہیں کیا، تو یہ تو بچوں والی باتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جتنی کتابیں میرے کتب خانے میں ہیں تو وہ میں نے پڑھی ہیں نا، ہر ایک نے تو نہیں پڑھی، اور پھر یہی نہیں کہ جو میرے کتب خانے میں کتابیں ہیں وہ میں نے پڑھی ہوں، میں تو بچپن سے کتب خانوں کے چکر لگا رہا، میں نے تو ہر ملک، ہر شہر اور ہر جگہ کے کتب خانے دیکھے ہوئے ہیں، اور وہ سب مجھے زبانی یاد ہیں،
اس لیے کہ میں جس ملک میں جس شہر میں جاتا ہوں تو پہلی فرصت میں سارے کاموں سے پہلے میں وہاں کے کتب خانوں میں جا کے بیٹھتا ہوں خالی وقت میں. تو میرے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ چاہے وہ برٹش میوزیم ہو، انڈیا آفس لائبریری، یہ دنیا کے سب بڑے کتب خانے جس میں لاکھوں کروڑوں کتابیں ہیں. میں یہاں بھی بیٹھا ہوں، ہفتوں بیٹھا ہوں، دن بھر بیٹھا ہوں، رات بھر بیٹھا ہوں. اور پرنسٹن یونیورسٹی کے کتب خانے میں بیٹھا ہوں، ہارورڈ یونیورسٹی کے کتب خانے میں گیا ہوں، آکسفورڈ کے کتب خانوں میں گیا ہوں، کیمبرج کے کتب خانوں کو دیکھا ہے کہ جہاں سے بڑے بڑے لوگ تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں. یہ سب یہاں مجھے معلوم ہے کہ یہاں کیا کتابیں ہیں. پھر ہندوستان کے تمام لکھنؤ کے کتب خانے اور دہلی کے کتب خانے، بمبئی کے کتب خانے، یہ سب میرے دیکھے ہوئے ہیں، ایسے کہ جیسے میرے سامنے. مجھے الماریاں یاد ہیں، مجھے پتا ہے کہ اس طرف اس الماری میں کون سی کتاب ہے، یہاں سے بیٹھ کے بتا سکتا ہوں. تو اتنی کتابیں، اس کے بعد بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی لاکھوں کتابیں میں نے نہیں پڑھی. تشنگی ہے، علم کی تلاش ہے. یہ بار بار موضوع بدل کے اشرے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں اپنی ذہنی سطح کا پتہ لگاتا ہوں اب کیا ہے، ابھی اور کیا ہے، ابھی اور کیا ہے. تو وہ آپ کو سنا اس لیے دیتا ہوں کہ جیسے بچے سبق یاد کرتے ہیں، سناتے ہیں تاکہ آموختہ ہو جائے، یعنی یاد ہو جائے. تو وہ آپ کو اس لیے سناتا ہوں بھائی ٹھیک پڑھ رہا ہوں. تو آپ تو اس نظریے سے مجلس سنیے، آپ کو اس میں کیا، یہ کس کتاب میں لکھا ہے، یہ کہاں سے پڑھ دیا، وہ کیا کرتا، یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ آپ سب ہمارے اوپر چھوڑ دیجیے. یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک کتاب بھی نہیں پڑھی. جس نے کتاب ہی نہیں پڑھی اس کو یہ کیا پوچھنا کہ کون سی کتاب میں لکھا ہے. آپ کو پتا بھی ہے کتنی کتابیں ہیں. تو یہ بات اس پہ نکل آئی کہ جملہ کہنے جا رہا تھا کہ کتاب ہے عجائبات دنیا، وہ اتنی موٹی کتاب ہے، اتنے بڑے سائز کی ہے، میں تصویر کے. تو اس میں، اس کتاب میں، اب تو وہ اسلام آباد سے دوبارہ چھپ گئی ہے، کتاب موجود ہے اور آپ منگا سکتے ہیں، اسے دیکھ سکتے ہیں. عجیب و غریب کتاب. لیکن اس سے پہلے جو میری معلومات میں وہ کتاب صرف علامہ طالب جوہری صاحب کے والد کے کتب خانے میں تھی، اور پہلی بار میں نے ان کے کتب خانے میں دیکھی تھی جب وہ حیات تھے، مولانا ان کے والد. تو اس میں تصاویر ہیں، اس میں عجیب عجیب مخلوق ہے کہ کسی ایسے ملک کے انسان ہیں جن کے چونچ نکلی ہوئی ہے طوطے کی طرح. کچھ ایسے ہیں کہ جو ڈبل اونٹ ہیں، ادھر بھی منہ ہے ادھر بھی منہ ہے. عجیب عجیب مخلوق ہے اللہ کی. سمندر کے اندر کی عجیب مخلوق ہے، جنگلوں میں، فضا میں. یہ اس کے اندر جو ہوا ہے اس کے اندر بڑی مخلوق رہتی ہے، وہ ایک الگ مخلوق ہے. پھر یہ دنیا کا گولا جو گھوم رہا ہے، اس کے باہر جو اسپیس میں دائرہ بنتا ہے ہر ستارے کے چوگرد، اس کے اندر ایک مخلوق آباد ہے. پھر اس کے بعد یہ زمین کا سایہ پڑتا ہے باہر، جب سورج زمین کے سامنے ہوتا ہے تو زمین کا ایک سایہ پڑتا ہے، اس کے اندر سائے کے اندر ایک مخلوق آباد ہے، وہ سبز رنگ کا سایہ ہے، اس کے اندر بھی مخلوق آباد ہے. تو آپ کیا اللہ میاں کو کیا بات سمجھتے ہیں کہ ضیاء الحق کے برابر ہے. اگر آپ اللہ میاں کو امیر المومنین سمجھتے ہیں تو جو چاہے سوال کیجئے مجھ سے اور کہیے یہ کہاں لکھا ہے اور وہ کہاں لکھا ہے. احمقانہ باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ جہاں پر انبیاء سوال کرتے ہوں اللہ سے، موسیٰ کا میں آپ کو واقعہ سنا چکا کہ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کہ پہلے کون کون سی مخلوق آباد تھی. تو بھائی انبیاء کو نہیں معلوم ہے یہ باتیں، پوچھتے ہیں تو اللہ بتاتا ہے. اس لیے کوئی طور پہ موسیٰ سے باتیں ہوتی تھیں تاکہ علم لیں اللہ سے. تو اگر آپ چھوٹا سا اللہ میاں سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان کے اندر آسمان میں دکھائی دے رہا ہے اللہ میاں، تو پھر آپ کی مرضی، آپ جو چاہے بے تکے اپنے طور پہ بے تکی باتیں کیا کیجئے. میں آپ کی بے تکی باتوں کا ذمہ دار. آپ سے مراد کوئی ہے؟ آپ سے مراد کوئی ہے؟ آپ مراد نہیں ہے، کوئی اور آپ ہے.
وہ ایسا آپ ہے جو آپے میں نہیں ہے. آپ کم از کم اپنے آپے میں تو ہیں نا. ہر آدمی کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے. بس یہ ہے کہ خوش ہونا چاہیے. دیکھیں یہ منزل یہ ہے کہ یہ تو طے ہے کہ سب سے زیادہ حسد جو ہے وہ علم پہ ہوتا ہے. یہ حدیث قرآن سب اس پہ گواہ ہے. کسی شعبے میں اتنا حسد نہیں ہوتا جتنا علم پہ ہوتا ہے. ایک اسکول میں ایک فرسٹ آئے گا تو دوسرا جو ہے وہ اس سے حسد کرے گا. اظہار نہ کرے لیکن دل میں ہوتا ہے. تو جو زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے جاہل اس سے حسد کرتا ہے. یہ ایک قسمت ہے, تقدیر ہے عالم کی کہ اس سے حسد کیا جائے. اور اس کی مثال آپ کے پاس سب سے بڑی ہے کہ مولا علی سے حسد صرف اس لیے کیا گیا کہ جو علم مولا کے پاس تھا وہ کسی کو میں جب کلیجے پھٹ جاتے ہیں اگر ظرف نہ ہو تو قبول نہیں ہو سکتا کہ ظاہر ہے کہ حیرانی کی منزل علم جو ہے وہ حیرانی ہے. آدمی ششدر رہ جائے علم کی منزل پر. تو خضر کے علم کو دیکھ کے موسیٰ ششدر حیران, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. تو جب موسیٰ جیسا نبی کہتا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, اس کے معنی اسے نہیں معلوم تو آپ کو کیسے معلوم ہو جائے گا, کسی کو کیسے معلوم ہو جائے گا. ہاں یہ ہے کہ خوش ہوں, حسد نہ کریں. اگر مولا کے ماننے والے ہیں تو رشک کریں کہ مولا ہمیں بھی ایسے علم دے. اسی لیے قرآن میں رب زدنی علما, اے حبیب دعا مانگتے رہیے. نبی سے کم کسی کا علم ہے دنیا میں, اللہ کے بعد رسول اللہ کا علم ہے. اور رسول اللہ سے کہا گیا ہر وقت یہ دعا مانگتے رہو رب زدنی علما, پروردگار میرے علم میں زیادتی کر, پروردگار میرے علم میں زیادتی کر. اور یہی طالب علم کے لیے دعا ہے کہ اگر وہ دعا یہ مانگتا رہے تو جلدی جلدی کلاسیں پاس کرے گا اور فیل نہیں ہوگا, نکلتا چلا جائے گا. اور ہر اسکول کالج میں یہ آیت لکھی ہوتی ہے, پروردگار ہمارے علم میں زیادتی فرما, پروردگار. تو دعا مانگی اور پھر مجلس میں آ جائیے. ادھر ہم دعا مانگیں, ادھر آپ دعا مانگیں. ہمارے علم میں ادھر جاتی ہو, آپ کے علم میں ادھر جاتی ہو. تو یہ سارا علم کا کاروبار چلتا رہے گا جو دنیا کے سارے کاروبار سے الگ ہے. اس لیے کہ دنیا کے کاروبار میں گھاٹا ہے, علم کے کاروبار میں گھاٹا نہیں. مال چھین جاتا ہے, علم چھنتا نہیں. مال گھٹتا رہتا ہے, علم گھٹتا نہیں. مال بڑھتا نہیں, علم بڑھتا رہتا ہے. یہ مولا علی کے فیصلے سنا رہا ہوں, یہ میرے فیصلے نہیں ہیں. ایک آدمی نے دولت کا اور علم کا کہا تھا علی سے کہ مقابلہ کر دیجئے, تو مولا علی نے مقابلہ کیا. کہا دولت کے لیے تو ہر وقت رات بھر جاگتا ہے, تجھے نیند نہیں آتی, چور چورا نہ لے جائے. علم کو ڈاکے کا خطرہ نہیں, چور کا خطرہ نہیں ہے, چور پیچھے آ نہیں سکتا, چور علم لوٹ نہیں سکتا. اس لیے عالم آرام سے سو جائے, دولت مند سو نہیں سکتا. یہ مولا علی کے سارے اقوال ہیں. تو بڑی علم کی تعریفیں ہیں اور وہ ہے. تو پھر جب علمی موضوع چھڑا ہوا ہے, اور ظاہر ہے کہ میرے لیے خود ہی حیرانی کی منزل ہے, میرے لیے یہ حیرانی کی منزل ہے. میں کیا کروں, یہ حیرانی کی منزل ہے کہ کل کہہ چکا کہ 1,24,000 انبیاء کاہے کے لیے بھیجے گئے, صرف بت پرستی ختم کرانے کے لیے. ایک کام, کتنا پھیلا ہوا کاروبار تھا بتوں کا کہ 1,24,000 انبیاء آئے چلے جا رہے ہیں, آئے چلے جا رہے ہیں, سمجھائے چلے جا رہے ہیں, سمجھائے چلے. اور ظاہر ہے کہ جیسے کل میں نے آپ کو بتا دیا کہ 5 بت جناب ادریس کے عرش پہ جانے کے بعد انسانوں نے بنا لیے اور ان کی پوجا کرنے لگے. پھر وہی بت جب طوفان نوح آیا تو ظاہر سب کچھ بہہ گیا, لیکن بت تو ظاہر پتھر کے تھے, وہ کہیں زمین میں گڑ گئے ہوں گے. شیطان طوفان کا پانی جب ختم ہوا تو ان بتوں کی تلاش میں لگ گیا کہ اب لوگ تو مر گئے, جو بت پوجا کرتے تھے وہ تو سارے انسان فنا ہو گئے.
اس لیے کہ حضرت نوح نے بد دعا کی تھی، کہا تھا کہ پروردگار، اچھا پھر اللہ نے یہ بات حضرت نوح سے کہہ دی تھی، بتا دی کہ اب ہم اس نتیجے پہ نوح پہنچے ہیں کہ یہ بت پرستی نہیں چھوڑیں گے، اور یہ بھی تمہیں بتا دیں کہ ہم اس قوم کو کفر اور شرک پہ زندہ رکھتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس کی نسل میں ابھی آگے مسلمان آنے والے، مومن آنے والے، تو ہم اس قوم کو باقی رکھتے ہیں۔ اور جب تمہارے علم میں یہ بات لا رہے ہیں اپنے ارادے سے، جب ہم کہتے ہیں یہ بات کہ ان میں ایک بھی اب مومن اور مسلم پیدا ہونے والا نہیں ہے، ان کے نطفوں میں، ان کے صلبوں میں اب کوئی لا الہ والا نہیں ہے، اس لیے نوح اب ہم عذاب لائیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ طوفان آنے سے 40 برس پہلے اللہ نے تمام دنیا کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، ایک بھی شیر خار اگر ہوتا تو عذاب نہیں آ سکتا۔ یہ سب اللہ کی حکمتیں، اس کا قانون ہے، اس کی عدالت ہے، بس اسے سنتے رہیے۔ طوفان نوح کی تاریخ نہیں سنانا، یہ موضوع نہیں ہے، یہ بتانا ہے بت پرستوں کی تباہی۔ یہی 5 بت پوج رہے تھے جن کے نام آپ کو سنا چکے ہم بار بار، یابوس ہے، یاؤق ہے، نصر ہے، سوا ہے، بدھا ہے، یہ 5 بت تھے۔ اور یہ صدیوں ایک سے ایک حسین بت تراش کر لوگ لے گئے، اور پوری دنیا میں یہ 5 بت پھیل گئے اور ان کی پوجا ہونے لگی۔ اور اس میں بدھا جو تھا وہ مرد تھا، اور سوا جو تھا وہ عورت تھی، عورت کا بت تھا، اور یابوس جو تھا وہ شیر کا بت تھا، یاؤق جو تھا وہ گھوڑے کا بت تھا، گھوڑے کی شکل کا تھا، اور نصر جو ہے وہ گدھ تھا۔ اب یہ سارے بت آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مصر میں احرام میں شیر ہے، یہ سب معلومات کی چیزیں ظاہر میں مجلس میں پڑھ کے اپنا وقت اور نہیں کر سکتا، بہت ہے، پھیلاوا بہت ہے اس میں، سمیٹنے کی بات کریے۔ یہ سب اخباروں میں پڑھیے، ادھر ادھر رسالوں میں، ڈائجسٹ میں، یہ سب آپ کو مل جائے گا، ضروری نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں۔ احرام مصر میں شیر بیٹھا ہوا ہے، یہ گھوڑے کی پوجا اور یہ گدھ کی پوجا۔ تو حضرت نوح نے قوم سے کہا چھوڑ دو ان بتوں کو، تو انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش اس بات پہ شروع کی کہ یہ دیوانہ ہے، کبھی اس کی بات نہ سننا۔ بچے جب پیدا ہوتا تھا اور 6-7 سال کا ہو جاتا تھا تو اس کی انگلی پکڑ کے لاتے تھے اور کہتے تھے یہ ہے دیوانہ جو تمہارے بتوں کو برا کہتا ہے۔ تو ایک بار ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کے آیا اور کہا کہ یہ ہے تمہارا دشمن اور تمہارے مذہب کا دشمن۔ تو اس لڑکے نے اپنے باپ سے کہا مجھے کاندھے سے اتار دیجیے، اور وہ اترا اور اس نے لاٹھی لی، ڈنڈا لیا اور حضرت نوح کے سر کے اوپر مارا، جس سے حضرت نوح کا سر پھٹ گیا۔ اس لڑکے نے حضرت نوح کے سر پہ ڈنڈا مارا، سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ تب حضرت نوح نے کہا پروردگار اب صبر کی منزل گزر چکی ہے، عذاب لا۔ اس کے بعد بھی اللہ نے انہیں صبر عطا کیا اور کہا 40 برس اور رک جاؤ کہ ہم تمام عورتوں کو بانجھ کر دیں، اور 40 برس کسی عورت کے یہاں بچہ نہ پیدا ہو۔ اگر ایک شیر خار بھی روئے زمین پہ رہا تو عذاب نہیں ہم لائیں گے، ایک شیر خار۔ تو یہی علامات قیامت میں ہے، قیامت آنے سے 40 برس پہلے دنیا کی ساری عورتیں بانجھ ہو جائیں گی۔ 40 برس پہلے، 40 برس بچے نہیں ہوں گے، ایک شیر خار بھی ہوئے زمین پہ رہا تو قیامت نہیں آئے گی۔
پھر قیامت نہیں آ سکتی۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، ظاہر ہے کہ میں ابھی تو مجلس آغاز ہوئی، میں مصائب تو نہیں پڑھ سکتا، میں تو فضائل میں مصائب کی دلیلیں دیتا ہوں، تو اب اس سے بڑی دلیل آپ کے سامنے اس تمہید کے بعد جملہ کتنا قیمتی ہوگا کہ حسین علی اصغر کو کیوں کربلا لائے تھے۔ اگر شیر خواہ نہ ہوتا کربلا میں، قیامت اس دن آ رہی تھی۔ یہ ہے راز آمد علی اصغر کا کربلا میں۔ قدرت کی حکمت تو دیکھی کہ 57 برس کے حسین، اور قدرت نے چاہا کہ ابھی حسین کے بچے ہوں۔ ایک طرف 24 برس کے سید سجاد، ایک طرف 6 مہینے کا بچہ، حسین کا بیٹا ہو، شیرخوار ہو، صغرا کی گود سے لیا جائے۔ کہتے لوگ کہ بھئی امت کو بخشوانا تھا، سب اپنی جگہ صحیح ہے، لانے کا مقصد یہ تھا اگر نہ ہوتے علی اصغر، نہ ہوتے، وہی دن مقرر تھا قیامت کا۔ تو جب 40 برس گزر گئے نوح کی امت پر، اور وہ دن مقرر ہو گیا کہ طوفان آ جائے، تو وہ صبح عاشورہ تھی کہ نوح نے سفید کپڑے پہنے اور عصا ہاتھ میں لیا، وہ عصا جو نوح سے باتیں کرتا تھا، اور سفید کپڑے پہن کر قوم کے پاس آئے، کہا یہ بتوں کو نہیں چھوڑو گے تم، آج آئے گا عذاب۔ ٹھٹھا مار کے ہنسے، ادھر قوم ہنسی، ادھر بوڑھی کا تنور پھٹا، آگ سے پانی ابلا۔ اب اگر طوفان نوح پڑھوں تو مجلس طوفان نوح پہ ہو جائے گی، حالانکہ بہت دلچسپ مجلس ہے، طوفان نوح پڑھ چکا ہوں، کچھ اور ہی رنگ ہو جاتا ہے طوفان نوح کا، نہیں پڑھنا اس لیے کہ پڑھ چکا، مجھے کسی اور منزل پہ جانا ہے۔ آج بھی وہ تنور موجود ہے مسجد کوفہ میں، لوگ دیکھتے ہیں جا کے اس جگہ کو، وہ جگہ بنی ہوئی ہے، یہاں سے پانی نکلا تیزی کے ساتھ، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین ڈوبنے لگی، اور اس علاقے کا بادشاہ، اس کو بتایا گیا کہ بھئی نوح نے بد دعا کر دی، پانی ابلا، اس نے کہا چل کے دیکھیں گے، تو وہ آیا نوح کے پاس دیکھنے پانی، کہا بھی تو واپس اپنے محل تک نہیں پہنچے گا کہ غرق ہو جائے گا۔ اب یہ تو پہلے سے تیاری ہو چکی تھی کہ کشتی بن چکی تھی، 1,29,000 تختے لکڑی کے کھجوروں کے کٹ چکے تھے، کشتی کی تیاری جبریل نے کرا دی تھی، کائنات کی پہلی کشتی بنی تھی، نوح نے اس کشتی کو محنت سے بنایا تھا، 9 سال میں وہ کشتی بنی تھی، 1,29,000 تختے تھے، اور اتنی ہی کیلیں تھیں، اور سب کیلیں لگنے کے بعد جب 5 کیلیں بچ گئیں تو وہ کیلیں چمکیں اور اس سے نور پھوٹا۔ تو نوح نے کہا یہ 5 کیلیں کیوں چمکنے لگیں؟ کہا یہ محمد کے نام کی ہے، یہ علی کے نام کی ہے، یہ فاطمہ کے نام کی ہے، یہ حسن کے نام کی ہے۔ کہ جیسے یہ 5 کیلیں آپ لگائیں گے چاروں رخوں کی طرف اور درمیان میں ایک کیل لگائیں گے، کشتی مکمل ہو جائے گی اور فوراً یہ پانی میں چلنا شروع ہو جائے گی اور عذاب آ جائے گا۔ جیسے ہی وہ کیلیں پوری ہوئی، پانی آتا گیا، کشتی پانی کی طرف بڑھتی گئی، اونچی ہوتی گئی، کیلیں لگائیں، 5ویں کیل لگائی تو اس سے لہو ٹپکنے لگا۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ حسین ہے، ان کے نام کی کیل۔ تو مجلس بھی شروع ہو گئی، عاشور کا دن تو تھا ہی، عذاب نوح جو 5ویں کیل لگائی تو اس سے لہو ٹپکنے لگا۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ حسین ہے، ان کے نام کی کیل۔ تو مجلس بھی شروع ہو گئی، عاشور کا دن تو تھا ہی، عذاب نوح جو آیا وہ عاشور کے دن آیا، اور ذکر حسین بھی ہوا۔ تو کشتی چلی ذکر حسین کے سائے میں،
ادھر ذکر حسین منہ نے شروع کیا، جبریل نے مجلس پڑھی، گریا شروع ہوا، کشتی چلی. تو میں یہ کیوں کہوں طوفان نوح کے پانی میں چلی؟ حسین کے آنسوؤں میں چلنا نوح کی کشتی چلی. جن کو بقا تھی وہ کشتی میں بیٹھ گئے، وہ بچ گئے، جانور بچ گئے، انسان بچ گئے. جنہیں ڈوبنا تھا وہ ڈوب گئے. تو آپ نے غور کیا میں اتنی دیر سے کیا پڑھ رہا ہوں؟ اتنی بڑی انسانیت خود خلق کرے، پالے بڑھائے رزق دے، صرف بت پرستی پر سب کو تباہ کر دیا. ایسے جیسے صفحہ ہستی پہ نام و نشان ہی نہیں تھے ہی نہیں، غرق ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا. صرف وہ بچے جو کشتی میں تھے. یہاں سے ہم اپنی تقریر کے ایک رخ کی طرف آتے ہیں. اتنا آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس موضوع میں رخ اتنے نکل آئے. جب پہلی تقریر کی تھی تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس میں تقریر میں رخ اتنے ہوں گے. اور اس پر بھی ہر مجلس میں، ہر تقریر میں روزانہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حیرانی ہوتی ہے میں کون سے رخ کو آپ کو کون سے راستے پر جاؤں اور کون سے علم کا چیپٹر کھول کر آپ کو میں بتا دوں. تو یہ ہوتی ہے میرے لیے حیرانی. یہاں پر آج کی تقریر میں ہم ایک بات غور کرتے ہیں تاکہ جو اب تقریریں بچ رہی ہیں 4 تقریریں، اس میں ہم اس کے نتائج برآمد کریں گے. اپنی تمام پہلی تقریر سے لے کے اب تک کی گفتگو کا نتیجہ. ظاہر ہو سکتا ہے کہ 7ویں تقریر کل امام سے متعلق ہے، 8ویں میں ہم نتائج تک قریب پہنچ جائیں، پھر 9ویں اور 10ویں میں نتائج برآمد ہو موضوع کے کہ بات کیا تھی اور موضوع کیوں رکھا گیا. ہو سکتا ہے کہ شب چیلمی بات ہو جائے، اس لیے کہ پھر چیلم کے دن تو مسائب ہی مسائب ہوں گے. زیادہ تر تو 19 سفر کی تقریر میں ہمیں نتیجہ دے دینا چاہیے. امید ہے انشاءاللہ کہ دیکھیں گے کہ ہم اس منزل تک جلدی پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے. تو یہاں پر ایک بات کرتے ہیں. اچھا یہ رخ ایک ابھی آیا ہے تو میں نے کہا ذرا اس پہ بات کر کے دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے کتنا فکری موضوع رہے گا. یہ کہ قوم ہر نبی کی بت بناتی تھی، بت تراشتی تھی، بتوں کو بیچتی تھی اور ان کی پوجا کرتی تھی. ایک سے ایک بت بنائے ہوئے تھے، ان کے نام رکھے ہوئے تھے، اور پوری زمین پہ جہاں بھی انسان آباد تھا سب جگہ بت پرستی پہنچا دی گئی تھی. بس اتنا حصہ ایمان کا رہتا تھا جہاں نبی ہو اور جو اس کے خاص الخاص ہوں، اس کے گھر کے افراد ہوں یا اس کے حواری ہوں، اس کے صحابی ہوں، وہ اتنا حصہ حق پر ہوتا تھا. اور سب بت 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 یعنی شرک پھیلا ہوا تھا پوری روئے زمین. ہر نبی کے دور میں کوئی نبی کا دور ایسا نہیں آیا کہ جو آپ یہ کہہ سکیں کہ توحید کا دور تھا. ہمیشہ بتوں کا راج رہا اس زمین پہ. بتوں نے قبضہ کیا رکھا اور ہر ملک ہر زمین پہ پہنچ گئے، ہر قوم کے پاس پہنچ گئے. وہ نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، لیکن چلے چلتے چلتے چلے. اب یہ آپ کو دیکھیے بتا دوں کہ مٹی کی چیز کہیں چلتی ہے؟ چل سکتی ہے، لیکن پھر پوری دنیا میں یہ کیسے پہنچ گئے؟ میں ایک پہیلی بجھاتا ہوں آپ. سودا ایک شاعر تھے، میر تقی میر کے ہم سے پوربی زبان میں ایک پہیلی بجھاتے ہیں. جب پہیلی کی بوجھ آپ کو معلوم ہوگی تو آپ ہماری بات کی دلیل پا لیں گے کہ مٹی کی چیز کیسے چلتی ہے. مٹی پتھر کے بت کیسے چل سکتے ہیں؟ یمن پہنچ گئے، شام پہنچ گئے، مصر پہنچ گئے، یہاں سے لے وہاں پہنچ گئے. یہ 5 بت جو نام بتائے ہیں یہ قبیلوں میں بٹے. ان کا مجسمہ شیطان نے نکال لیا دلدل سے اور عرب لے گئے. اب چلتے چلتے عرب پہنچ گئے. نینوا سے چلے، فرات کے کنارے عراق میں رہتے تھے نوح. طوفان آیا، کیچڑ میں سے نکلوا کے شیطان نے
بھیجوا دیا، پھر انہوں نے دھویا وویا بنایا، لیجئے پھر طوفان نوح کے بعد پھر بت پرستی شروع ہو گئی۔ اب جو چلی تو ابراہیم تک آئی، اب جب ابراہیم پہ آئیں گے تو پتہ چلے گا پھر کیا ہوا، پھر بتوں کا کیا حشر ہوا، کہاں پہنچے کیسے پہنچے۔ ابھی تو طوفان نوح کے بعد ادریس پہ بات ختم ہوئی تھی، وہ بت بڑھتے ہوئے یہاں تک آئے تو نوح مبعوث ہوئے۔ بس یوں سمجھئے جناب ادریس آسمان پہ گئے، جناب ادریس کو جو بیٹا ملا اس کا نام ہے متشلق، متشلق کے ایک بیٹا ہوا لمک، لمک کی جو بیٹا ہوا اس کا نام ہے نوح۔ تو یعنی 3 پشتیں گزری ہیں جناب ادریس کی کہ یہ بت پرستی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ میلائل کے دور سے شروع ہوئی، 7 پشتیں گزری، میں نے کل 7 پشتیں آپ کو گنوا دی ادریس تک، ادریس سے پھر 3 پشتیں میں نے آپ کو گنوا دی نوح تک۔ اب نوح سے ابراہیم تک کی پشتیں کل یا پرسوں کی تقریر میں گنواؤں گا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ادھر بت پرستی کا سفر ہے، ادھر یہ انبیاء کا سفر ہے کہ جو اسے کنٹرول کرنے آ رہے ہیں، اور صرف اس لیے آ رہے ہیں پروردگار تیری حکومت قائم کروانی ہے تو اس کو حکومت قائم کروانی ہے، یعنی بتوں کا قبضہ زمین کے اوپر ہے۔ اللہ میاں کو کیا پریشانی ہے، پوری کائنات کے رب العالمین ہیں، عالمین کے رب ہیں، اگر زمین پہ تھوڑے سے بت لوگ پوج رہے ہیں تو یہ اللہ میاں آدمی بھیج کے یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہماری حکومت مانو، ہماری حکومت مانو، اور ہر ایک کہ قولوا لا الہ الا اللہ، دن بھر حضرت نوح یہ کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، گھروں کو کھٹکھٹا کے رات کو 2 بجے، دن میں، دوپہر میں، گلیوں میں، تو جب گھر کھٹکھٹائیں گے لوگ سو رہے ہیں آرام کر رہے ہیں اور دوپہر کو جا کے ڈنڈا کھٹکھٹا کے کہیں گے قولوا لا الہ، تو پتھر نہیں ماریں گے؟ ابھی پتھر کھانے والے کام تو حضرت نوح کر ہی رہے ہیں، اتنے نکل کے پھر غصے میں جب پتھر مارا تو شام تک پتھر کا پہاڑ بن جاتا تھا، اس کے نیچے نوح دفن، پھر جبریل آتے تھے پتھر ہٹاتے تھے، نوح کو اس میں سے نکالا، پھر اپنے پروں سے زخموں کے اوپر صاف کر کر کے مرہم لگایا، توحید کا مرہم لگایا، پھر ٹھیک ہو گئے، پھر صبح اٹھے پھر یہی کام شروع ہو گیا۔ وہ پہلے سے تیار تھے، انہوں نے پھر پتھر بازی شروع کی، بھئی وہ تو پتھر پوج ہی رہے تھے تو ان کا تو ہتھیار ہی پتھر تھا، ان کا تو ہتھیار ہی پتھر تھا۔ جبریل نے کہا کہ بھئی ان سے مقابلہ کرو، ان سے جہاد کرو، حضرت نوح کہنے میں اکیلا ان سے جہاد کروں گا، کہ جہاد کرنا کیا مشکل ہے، میں تم سے کہہ رہا ہوں جہاد کرو۔ تو جھنجلا کے ایک بار نوح کہنے لگے تم ہو کون؟ جبریل سے کہنے لگے تم ہو کون؟ تو انہوں نے کہا میں جبریل ہوں، میں آ چکا، آدم پہ، شیش پہ، انوش پہ، قینان پہ، ارفشت پر، ادریس پہ، سب پہ میں آ چکا ہوں، تمہارے باپ لمک پہ آ چکا، تمہارے دادا پر آ چکا ہوں، متشلق پہ آ چکا ہوں، تمہارے پردادا ادریس پہ آ چکا ہوں، اب تمہارے اوپر آئے، اب جس کے اوپر آ جائیں، انسانوں پہ جن آتا ہے، انبیاء پہ ملک آتا ہے، انسانوں پہ جن سوار ہوتا ہے، انبیاء کے لیے ملک آتا ہے، اور سارے ملک تو نہیں آتے، بار بار یہی حضرت جبریل آتے ہیں، یہی بھیجے جاتے ہیں۔ تو ان کا تم کیا کر سکتے ہو؟ اگر تم ہو بھی جبریل تو تم کیا کر سکتے ہو؟ جبریل نے ایک نعرہ مارا، جیسے ہی نعرہ مارا سارے پہاڑ ہلنے لگے جبریل کے نعرے پہ، کہ اگر میں چاہوں تو اس کائنات کو ایک نعرے میں ہلا دوں۔ نوح نے کہا یہ نعرہ کیا ہے جو تم نے لگایا؟ اگر میں بتا دوں گا آپ کہیں گے واہ واہ ہر موقع نکال لیتے ہو۔ جبریل نے کہا تھا یا علی، شروع کرو، تم جہاد شروع کرو۔ اچھا یہ عجیب جہاد ہے کہ صرف کہنا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، ادھر سے پتھر آ رہے ہیں پتھر کھائیے۔ پتہ چلا کبھی جہاد ایسے بھی ہوتا ہے کہ مارنا جہاد نہیں ہے، اپنے آپ کو زخمی کرنا بھی جہاد ہے۔
لیکن جان سے نہیں جانا ہے، زندہ رہنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ نہ بم باندھ کے جانا جہاد ہے، نہ شیعوں کو مارنا جہاد ہے، دونوں جہاد نہیں ہے۔ نہ خودکش جہاد ہے، نہ دوسرے کو مارنا جہاد۔ اصل جہاد کیا ہے؟ صبر، جو نبی کی امت اب تک نہ کر پائی، تو جو کر رہا ہے اس کو تو کرنے دو۔ ہائے 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 ہائے، مزہ ہی نہیں لیا جملے کا۔ کیا عشرے پڑھ دوں صبر پہ؟ کہ صبر کسے کہتے ہیں؟ ہزاروں بار پڑھ چکا صبر کیا ہے۔ صبر ہے اپنی بات کہے جانا اور دنیا کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، اسے کہتے ہیں صبر۔ عاجز آ کے انسان کام چھوڑ دے، اگر ایک ہی بات بار بار کہی جائے، یہ کیا کرتے ہو، یہ کیا کرتے ہو، اچھا لو چھوڑا جاؤ ختم۔ یہ ہے فرار، یہ ہے فرار۔ جب آ چکا لفظ کرار کا تو اب غیر فرار۔ ہم فرار نہیں ہیں، ہم فراری کے غیر ہیں۔ چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں۔ دلیلیں نہ ہوتی تو چھوڑ بھاگے ہوتے۔ سائنس ہوتی رہے گی، ترقی ہوتی رہے گی، ہم دلیلیں دیتے جائیں گے۔ شیطان اپنا کام کرتا جائے گا، وہ ایک سے ایک چیزیں، وہ غافل تھوڑی ہے، ادھر ان سے تو سائنسی چیزیں بنوا رہا ہے۔ اور مسلمانوں کیا کرتا پھر رہا ہے؟ خریدو ان کو، خریدو، راغب کرے، مانگو F16 مانگو، چائنا کا سامان منگاؤ، کوریا کا منگاؤ، نئے ٹی وی، نئے موبائل، روز کمپنیاں متعارف، یہ کر دیں گے، یہ لے لو، یہ پیکج، یہ لے لو، یہ سستا، پتہ کچھ نہیں، بس سستا ہے، لیے جاؤ، موبائل پہ موبائل، کارڈ پہ کارڈ ڈالے جاؤ۔ گھر میں جب تک لگا تھا تو کہتے تھے 1000 کا بل آ گیا، اب 5000 مہینے میں ہو گئے، اب کوئی بات ہی نہیں۔ اس لیے کہ یہ ہے شان، گاڑی چل رہی ہے، اب پیچھے سے کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، بس آپ ایجاد ہے۔ کس کی ایجاد ہے؟ ہے ابھی تو آپ گھر سے نکلے، یا ابھی بیگم کا فون آ گیا، ہاں وہ بول گئی تھی کہنا ادرک لیتے آئیے گا، سارا سودا لکھا دیا تھا، مگر سب چیزیں اوہ اچھا، پھر 2 منٹ کے بعد اور آگے بڑھے، پھر ایک اور فون آ گیا، ہاں بیگم، ارے بھائی بچہ رو رہا ہے، ہاں پھر وہ بھی لیتے آئیے گا۔ یہ ہے موبائل، یہ ہو رہا ہے، سنتے ہی نہیں، ہارن پہ ہارن یہ جائیے۔ اچھا بات بیگم کی نہیں سن رہے ہوتے، میوزک سن رہے ہوتے، پسندیدہ میوزک چلے جا رہے ہیں، تو عجیب چیز نکلی۔ اچھا دیکھیں جنہوں نے ایجاد کیا انہوں نے جرم قرار دے دیا امریکہ اور یورپ۔ کار چلاتے میں آپ موبائل سن نہیں سکتے، آپ تار نکال کے کان میں ٹھوس لیجئے، گھنٹی وہاں بجے گی، بات ہو جائے گی، وہ سب پہلے، یہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اچھا یہاں یہ شان، اچھا یہ شان مجلس میں بھی دکھائی جاتی ہے، اٹھیں گے بھاگیں گے جائیں گے وہ، ارے مجلس میں بھی شان دکھا رہے ہیں مولا کو، مولا موبائل۔ مولا آپ کے زمانے میں یہ نہیں تھا، دیکھیے ہم آپ کی مجلس چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بدتمیزیاں، بے شرمیاں، بے حیائیاں، اور یہ پڑھے لکھے یہ کر رہے ہیں۔ جائیے جا کے لکھنؤ میں دیکھیے، لکھا ہوا ہے امام باڑے، گھڑی لے کے شام غریبہ میں، چشمہ لے کے نہیں، بڑا بڑا بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، فضول چیزیں لے کے نہیں مجلس میں آنا ہے۔ میوزک بھی ہوتی ہے، بج رہا ہے وہ، بے حسی، تو کیوں؟ ایجاد اس کی ہے، ذکر علی میں میوزک پہنچوا دی، گھنٹی پہنچا دی، وہ گھنٹی بجا کے جو بلاتا ہے، ہمیشہ اس نے مندر کی گھنٹیاں بجوائیں، لوگوں کو بلایا،
اب پوری مندر کی گھنٹی مجلس میں آ گئی، رکھا ہوا ہے موبائل، گھنٹی بج رہی ہے، ہندو بنے ہوئے ہیں بت پرست، پتہ چلا موبائل کی پوجا ہو رہی ہے، بت لیے جیب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی تک یہی سمجھ رہے پتھر کا بت ہوتا ہے، پتھر، ارے بت تو جیب میں ہوتا ہے، آواز وہ پیدا کرتا ہے۔ پہلے میں کہہ چکا تیسری تقریر میں کہ بات حق ہوتی ہے، عمل باطل ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ مثال میں نے دے دی کہ جا رہے موسیٰ نیل ندی سے گزر رہے اور سامنے پیچھے آ رہے، جبریل گھوڑے پہ سوار ہے، سن سے چنگاری اٹھ رہی ہے، نور پھوٹ رہا ہے، وہ مٹی اٹھا کر جیب میں رکھتا جا رہا ہے، جدھر جدھر سے جبریل کا گھوڑا جا رہا ہے۔ آ گئے موسیٰ، آباد ہو گئے مصر میں، کوئی طور پہ چلے گئے، باتیں کر رہے، 40 دن کے بعد آئیں گے، کہہ کے گئے تھے 40 دن میں توریت لے کے آئیں گے۔ ہارون اب یہ قوم تمہارے سپرد ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اور جیسی قوم ہم دے کے جائیں جب ہم آئیں ویسی واپس کرنا۔ یہاں کیا ہوا؟ موسیٰ چلے گئے، سامری اٹھا اور اس نے کہا ہے قوم والو، گئے موسیٰ، مر گئے، اب نہیں آئیں گے، مر گئے کوہ طور پہ، اب نہیں آئیں گے۔ قوم کو یقین آ گیا کہ نہیں آئیں گے، پھر کیا کریں؟ اچھا ایک آیت آپ کو دیکھیے یاد آئی، میں سنا، جب یہ مصر میں داخل ہوئے بنی اسرائیل، یاد آ گیا مجھے کس پارے میں ہے، دیکھیے میں دیکھ کے بتا دوں، سلوات پڑھیے۔ ہاں یہ دیکھیں 7واں سورہ ہے، سورہ اعراف۔ جیسے ہی بنی اسرائیل موسیٰ کے ساتھ آئے تو انہوں نے دیکھا مصر میں بڑے بڑے بت لگے ہوئے ہیں۔ اب ان کی جب للچائی طبیعت بتوں کو دیکھ حسن کشش، شیطان تو کشش کھینچتا ہے، یہ تو شیطان کی ایجادات میں کشش ہے، بازار گیا یہ لے لو، یہ خرید لو، آپ نہ کہیں گے تو وہ بنت حوا کہیں گی لے ہی لو، اب آپ مجبور ہو گئے، آپ تو ہیں نا آدم کی اولاد، تو یہ سن لیجیے آپ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا، 138ویں آیت ہے سورہ اعراف کی، اور وہ ایک قوم کے پاس آئے، یعنی جو قوم وہاں آباد تھی، جب دریا کے پار اترے تو اس قوم کے قریب سے گزرے جو اپنے بتوں کی عبادت میں بڑے انہماک سے مشغول تھے، رام 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 رام، گھنٹیاں بج رہی تھیں، بت پرستی کہتے، قرآن ہے، تاریخ وہ پڑھا تھا وہ روک دی، آئے تھے، اب تو کسی کو حوالہ تو نہیں چاہیے، وہ اپنا مشغول تھے بت پرستی میں، موسیٰ اور ان کی قوم ساتھ، تو انہوں نے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی اللہ میاں بنا دو بت کا، ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو، یہ ہے نبی کے ساتھ قوم ہے، اور کہیے ایک اللہ ہمیں بت کا بنا دو۔ یہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ یہ کیا اس قوم نے، تو اب موسیٰ نے کیا کہا؟ اتنا مزہ آتا ہے یہ آیت پڑھنے میں مجھے، وہ موسیٰ کا جواب ہے، اتنے مزے کا جواب، اے موسیٰ معبود بنا دو اسی طرح کا، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ تو موسیٰ نے کہا واقعی تم ایک جاہل قوم ہو، واقعی تم ایک جاہل قوم ہو، اتنا سب کہہ کے فرعون سے بچا کے، لا الہ کہلوا کے، عبادت سکھا کے، نماز پڑھوا کے، ارے جب منہ پہ موسیٰ سے امت کہہ سکتی ہے کہ ایک صنم بنا دو، ایک صنم، تو بعد نبی کیا صنم نہیں بن سکتا؟
بنا لو. کہ تم ایک جاہل قوم. تو طے ہو گیا جو صنم بنائے, جو صنم تراشے, وہ ایک جاہل قوم ہے. مولا علی نے کہا بت تراشے گئے, صنم تراشے گئے. حسن بصری کو بصرے میں دیکھ کر علی نے کہا یہ ہے اس امت کا سامری. نہج البلاغہ میں یہ ہے اس امت کا سامری, یہ ہے سامری. تو سامری ہر قوم میں ہوتا ہے, ہر عہد کا سامری ہوگا. اب سامری کا کام کیا ہے؟ سمبل کس چیز کا ہے سامری؟ سامری کس چیز کا سمبل ہے؟ موسیٰ مر گئے, پہلی بات تو سامری یہ کہتا ہے نبی مر گیا. سامری پہلے یہ کہتا ہے نبی مر گیا, اب نہیں آئے گا. اس کے بعد کہا لاؤ تمہارے پاس کتنا مال ہے نکالو. اب سامری یہ کہتا ہے سب کا مال قبضہ کرتا ہے, لاؤ کس کا مال ہے, تم بھی لاؤ مال, تم بھی لاؤ, تم بھی لاؤ, اور جو نہ دے اس کا چھین لو, قبضہ کر لو. یہ ہے سامری کا کام. موسیٰ کا سامری, بنی اسرائیل کا سامری, یہودیوں کا سامری. لا جتنا زیور اور سونا ہے سب لے آؤ. لے آئے سونا. کہ ہم تمہارے لیے خدا بنائیں گے. خدا کہے سے بنے گا؟ سونے سے. آپ کو پتہ ہی نہیں اس وقت کھیل کیا ہے پوری دنیا میں, جس کے پاس زیادہ سونا وہ بڑا, وہ سپر پاور. سونا پہنچتا کیسے؟ یہ سب ایک کہانی ہے اکنامکس کی, میں آپ کو کیسے بتاؤں. یہ اسٹیٹ بینک کا مسئلہ کیا ہے میں کیسے بتاؤں. تقریر بدل جائے گی, موضوع دوسرا ہو جائے گا. بینکنگ کا مسئلہ آ جائے گا, پورے ورلڈ کا مسئلہ آ جائے گا, اتنے بینک کیوں کھل رہے ہیں. اسٹیٹ بینک مجاز ہے, اتنے ہی نوٹ چھاپ سکتا ہے اور چھاپ کے پھیلا سکتا ہے جتنے کا سونا بینک میں رکھا ہے. اگر 1 تولہ سونا رکھا ہے تو اتنا ہی, اگر 21,000 روپے تولہ سونا ہے تو 21,000 روپے کے نوٹ چھاپ سکتا ہے. 5 من سونا ہے اسی قیمت کے نوٹ چھپ سکتے ہیں, نہ کم ہوگا نہ زیادہ. یہ ہے اکنامکس کا اصول. دنیا میں سب سے زیادہ ہے ڈالر, اس لیے کہ ساری دنیا کا سونا امریکہ نے کھینچ لیا, اس لیے کہ سب نے اپنا مال وہاں رکھوایا ہوا ہے. سونا وہاں رکھا ہے, ڈالر چل رہے ہیں, ڈالر چل. تو مندر میں بت ہے سونے کا, سکہ چل رہا ہے اس بت کا. نہیں سمجھے؟ لا الہ نہیں, لا الہ کا سکہ نہیں ہے. صنم پرستی جاری ہے, بت پرستی ہو رہی ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں بت پرستی ختم ہو گئی زمانے سے. بت پرستی ترقی پر ہے. صرف انڈیا کے لوگ بت نہیں پوج رہے ہیں شیو اور گنیش اور پاروتی کا, نہیں, ان سے بڑے بڑے بت تراش موجود ہیں, ان سے بڑے بڑے بت پرست موجود ہیں. بتوں کی دنیا آباد ہے, شیطان خوش ہے. تو یہ تھا مسئلہ سونا جمع کرنے کا. سامری بنا سپر پاور. سونا آیا, سب نے سونا دے دیا. لالچ تھی خدا کی, خدا بنے گا. اس نے اس سونے سے ایک بچڑا بنایا. بچڑا سونے کا بنا کر گلا کر سارے سونے کو سب زیور تو گئے. کان کے جھالے اور گلے کا نکلس اور ہاتھ کے کنگن اور کڑے اور پچلڑی اور یہ اور نونگا, جو بھی زیورات ہوں اس زمانے میں سب کھدائی میں نکلتے ہیں. زیوروں کے نقشے نہیں بدلتے. اس نے سب جلا کے پگھلا کے تاکہ الگ ہوئے, سونا نکل آیا. اس کا بنایا ایک بچڑا. بچڑا بنایا, بچڑا بنا کے اس نے بیچ میں رکھا. کہا اب اس کا رقص کرو, طواف کرو. سب نے جناب طواف کرنا شروع کیا اور کہا جیسے جیسے تم نعرے لگاتے جاؤ گے اس کی جے جے کار, جے جے کار, جے جے کار کرتے جاؤ. ابھی یہ بولے گا, ابھی یہ بولے گا. جیسے یہ بولے سب سجدے میں جھک جانا. نقل کر رہا ہے اللہ کی, نہیں سمجھ رہے ہیں, وہاں سے آئیڈیا چرا کے لا رہا ہے. آدم بنے تھے مٹی کے, اس نے دکھایا سونے کا, اور یہ بولے گا. گویا
اللہ سے زیادہ سپر ہو گیا. اللہ کے پاس ہے مٹی, سامری کے پاس ہے سونا, تو زیادہ طاقتور بنا کہ وہ تو مٹی کا پتلا بنا کے رہ گیا اور روح پھونکی. دیکھنا ہم سونے میں روح پھونکیں گے. اور حرامزادے نے چپکے سے وہ مٹی جو جبریل کے گھوڑے کے سموں کی تھی وہ جیب سے نکال کے بچڑے کے اندر ڈال دی. اس نے کہا بھین بھین بھین. سب سجدے میں گر گئے, سب سجدے میں گر گئے, سب سجدے میں گر گئے. سامری پہ ایمان لے آئے. کہاں سمجھے بات؟ تیسری تقریر سے سمجھا رہا ہوں. بات حق ہوتی ہے, عمل باطل ہوتا ہے. گھوڑے کے سموں کی مٹی حق تھی, عمل سامری کا باطل تھا. لا الہ الا اللہ حق ہے لیکن مسلمانوں کا عمل, اس لیے کہ علی ولی اللہ کو نہیں مانا. مٹی پاکیزہ ہے, گھوڑے کے سموں کی مٹی ہے, اس میں اثر تھا. اس نے سونے میں آواز پیدا کر دی, اس لیے پیچھے چل رہا تھا. پہچان گیا تھا یہ جبریل ہے اور یہ ان کا گھوڑا ہے اور یہ مٹی آگے کام آئے گی. وہ بول دیا موسیٰ آئے. انہوں نے دیکھا سب لگے ہوئے ہیں بچڑے کی پوجا میں. کیسے چھوڑ کے گئے تھے, کیا ہوا؟ سامنے آئے ہارون, توریت اٹھائے ہوئے تھے, اس میں پتھر کے اوپر ساری توریت لکھی تھی. جیسے ہی انہوں نے دیکھا ساری قوم بچڑے کی پوجا کر رہی, انہوں نے توریت پھینک دیا. چکنا چور ہو گئی آیات توریت کی. غصے کا عالم. تو ہارون سے کہہ گئے تھے کہ جیسی قوم چھوڑ کے جا رہا ہوں ویسی میں لوں گا تم سے. تو بھائی کا گریبان پکڑ لیا, گریبان پکڑا, داڑھی پکڑا. یہ کیا ہو رہا ہے ہارون, تمہاری موجودگی میں یہ کیا ہوا؟ اب یہ قصہ اگر تاریخ کا ہوتا تو ہم چھوڑ دیتے. یہ آیات قرآنی کہ موسیٰ نے گریبان بھائی کا پکڑا. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے بڑے بھائی نے گریبان پکڑا جسے خود مانگا تھا, وزیر بنایا تھا کہ ہارون کو میرا وزیر بنا دے. کہ یہ امت کا حال کیا ہوا اور یہ لا الہ سے بتوں کی طرف پھر کیوں چلے گئے؟ میں تم سے پوچھتا ہوں یہ کیا ہوا؟ تو اب ہارون نے جواب دیا میرے ماں جائے میرا گریبان چھوڑ دو. ہائے قرآن کے میں فدا جاؤں کہ بات اللہ نے چھپائی نہیں, کھل کے بیان کر دی. پروردگار یہ تو دو بھائیوں کے راز تھے, چھپا لیتا تو ہمیں کیا پتہ چلتا. کیوں قرآن میں یہ سب کچھ بیان کر دیا کہ بھائی نے بھائی کا گریبان پکڑ لیا اور غصہ آ گیا اور کہا یہ قوم بت پرست کیسے ہو گئی, اللہ کو چھوڑ کے یہ بچڑے کو کیوں پوجنے لگی, یہ سامری کہاں سے آ گیا. کم آ جائے ہمیں کچھ نہ کہو, تمہارے جانے کے بعد اس قوم نے مجھے کمزور کر دیا, ہمارا کوئی ساتھی نہ رہا. ہم آواز دیتے رہے کوئی مددگار آئے لیکن کوئی مدد کرنے کے لیے نہ آئے. ہم اکیلے پڑ گئے, ہم مجبور ہو گئے, یہ بت پرستی کرنے لگے. ہم کیا کرتے؟ موسیٰ رونے لگے, ہارون بھی لپٹ کے رونے لگے. یہ کیا ہو گیا؟ بس یہی ہے مسئلہ, جسے وزیر بنایا تھا اس سے امت مانگنے آئے ہیں. امت ہو گئی بت پرست. رسول اللہ نے علی سے کہا جیسی قوم دے کے جا رہا ہوں ویسی لوں گا. علی نے 25 برس بت نہیں پوجنے دیے. کہ رسول اللہ ہم نے بت نہیں پوجنے دیا. کہاں ہارون, کہاں علی؟ تم جیو, تم سلامت رہو. تقریر ختم ہوئی. جتنی چاہے درود اور سلام علی پہ پڑھو, اس لیے پڑھو کہ یہی ہونا تھا, مقدر تھا, یہ ہونا تھا. قضا اور قدر کو علی نے بدل کے رکھ دیا. نہیں سمجھے؟ تقدیر تھی امت کی, علی نے امت کی تقدیر کو کہا میں اپنے پیروں کے نیچے پامال کرتا ہوں. یہ تقدیر پامال, میں تقدیر کا مالک ہوں, میں سب قدر کا مالک ہوں. کیا مجال جو ایک کو بت پوجنے دوں؟ بیٹھ جا سامری, چپ بیٹھ جا. ہائے 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 ہائے, بیٹھ جا. ارے کیا مجلس
लड़ाई नहीं होने देंगे। 1,24,000 अंबिया की मेहनत है, तोड़े हमने हैं। अब टूटे हुए फिर जोड़े नहीं जाएंगे। जो टूट चुके वो टूट चुके, जिनको मैं पामाल कर चुका अब वो उठाए नहीं जा सकते। तू भी बैठ जा, तू भी बैठ जा, तू भी बैठ जा। जियो जियो जियो, सलाम। सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। तकरीर खात्मे पर पहुंच गई, तकरीर बिल्कुल अपने खात्मे पर पहुंच गई। जैसे दिया था वैसे ही वापस करना है। बात तो सच थी, इसलिए सच थी कि मुकद्दर था, ये होने वाला था। इस दिन के लिए कहा था जब ये तबूक पे जा रहे थे, काली तुम मदीने में रहोगे इसलिए कि यहाँ लूट पड़ने वाली है। मैं तबूक जाऊंगा, मदीने पे हमला होगा, बच्चे औरतें तुम्हारे हवाले हैं। अभी रसूल आधे रास्ते पहुंचे थे कि मदीने के लोगों ने कहना शुरू किया, अब रसूल अली से नफरत करने लगे, अब इस लड़ाई में नहीं ले गए, तबूक में नहीं ले गए। तो क्या अली को नहीं मालूम कि मोहब्बत किस मंजिल पर है? नहीं, जवाब देना। इसलिए घोड़े पे बैठे, जुलजना पे बैठे और तेज उससे का चल जहां रसूल है पहुंचा। उसने तेजी के साथ रसूल के पास पहुंचा दिया। लोगों ने तिला दी, अली आ रहे पीछे से। रसूलुल्लाह घोड़े से उतर पड़े। काली मैंने तो तुम्हें मदीने में मुकर्रर कर दिया था, तुम मेरी जगह हो हाकिम, क्यों आए? कि लोग ये कह रहे हैं कि आपने हमको अपनी नजर से उतार दिया है, इसलिए इस लड़ाई में तबूक में साथ नहीं लेके जा रहे। कि झूठा है जो ये कहता है। हमारी तुम्हारी निस्बत वो है जो मूसा को हारून से थी। मैं मूसा हूं, तुम हारून हो। जब मूसा गए कोहे तूर पे तो हारून को छोड़ गए। समझिए हदीस को, समझिए हदीस को। सबने लिखा है साहित्य में, ये हदीस मौजूद है। मैं मूसा हूं तुम हारून। और फिर अगला जुमला कह दिया, लेकिन या अली मेरे बाद नबूवत नहीं। पता चला हारून नबी थे। अगर कह देते यहां पे रुक जाते तो अब अली को नबी होना था। इसलिए कहा तुम हारून तो हो, मर्तबा तो वही है, नबी वाला तुम्हारा मर्तबा है, लेकिन मेरे बाद नबी नहीं है। बचाया बचाया, तुम हो, नबूवत नहीं है। ये है हदीस खत्म नबूवत। अगर ऐलान न करते कि अली तुम हो और नबूवत नहीं है तो अब दलील खत्म नबूवत वालों के पास नहीं है। इसलिए कि छोड़ के क्या गए? अगर छोड़ के गए, अगर कादियानी नबी बना ले तो बना ले, दलील कहाँ है? दलील ये है कि नबी नहीं बन सकता, अली बन सकता है मेरे बाद, लेकिन नबी नहीं बन सकता। तो दो ही चीजें बन सकती हैं, या अली बने या नबी। एक को मना कर दिया कि नबी नहीं बनेगा मेरे बाद, अली बनेगा। अब तीसरी चीज कहां से आई? या अली बने या नबी बने। नहीं समझ रहे, कोई भी नहीं समझ, कोई चीज और बन ही नहीं सकती। या अली बने या नबी, और नबी बन नहीं सकता इसलिए कि मेरे बाद नबूवत नहीं। बस ये सुनना था, घोड़े को फेरा, जुल्लना की बागें फेरी। यहां क्या हुआ? इधर अली गए, रास्ते में आधा मील लंबा कुआं, एरिया उसका इतना कि यहां से वहां तक, मशरिक से मगरिब तक, और उस पर छप्पर पड़ा, घास फूस पड़ी और घास उगी हुई, पेड़ उगे हुए कि अंदर कदम रखे तो छप्पर टूटे और हौज में जाए। और हौज के अंदर नेज़े तिरछे करके यूं लगाए गए, मुंह के ऊपर खंजर तलवारें। मालूम है घोड़ा आ रहा। अब जुलजना तेज चला, जैसे ही उस गड़े के करीब पहुंचा, घास थी, पेड़ थे, आहिस्ता आहिस्ता उसने रुकना शुरू किया। देखिए सवार को मालूम हो जाता है, सवार को फौरन पता चल जाता है कि सुस्त पड़ रहा है, रफ्तार में कमी आ रही। जैसे ही रफ्तार में कमी आई, अली ने कहा क्या बात है, रुक क्यों रहा है? कहा आगे जाऊंगा तो मौत है, तो गुजर जा। अली कहता है गुजर जा। इस सिरे से उस सिरे तक एक जस्त की, ऐसा लगा हवा पे उड़ा। इसीलिए कहते हैं जुलजना, जो
فرس کو کھینچا اور ایک بار گھوڑے سے اترے اور تمام لوگوں سے جو وہاں کھڑے تھے کہا ہٹاؤ اس جگہ کو کھودو. تو جملے صرف یہ لکھے ہیں, مناقب شہر عاشور کتاب مشہور ہے, اس میں صرف یہ جملے لکھے کہ جب گھاس ہٹائی گئی تو اس کنویں میں علی نے عجائبات دیکھے. اس عجائبات کو بیان کرنے کے لیے ایک پوری تقریر چاہیے, میرا موضوع نہیں ہے. علی مدینے واپس آ گئے, اطمینان کے ساتھ علی واپس آ گئے. یہ تو چند دنوں کی بات تھی, جملہ ضائع نہ کیجیے گا. 40 دن کے لیے موسیٰ گئے تھے اور 40 دن میں واپس آنا تھا. 40 دن زیادہ نہیں ہوتے, لوگ پوچھتے 40واں کیوں ہوتا ہے, اور یہ یہودیوں کا 40واں ہو گیا, موسیٰ کی آمد کا 40 کے دن, پوری امت کا 40واں ہو گیا. ہر چیز 40 دن پر ہے, پڑھ لو کتابوں میں. 40 دن 40 دن میں کچھ راز ہیں, پہلے ان سارے 40 دنوں کے راز معلوم کر لو, ہم اپنے چیلم کا راز بتائے دیتے ہیں. موسیٰ سے پوچھو کہ 40ویں دن واپس کیوں آئے, تو ہم کل تم کو بتا دیں گے کہ حسین کا چہلم کیوں ہوتا ہے. اور اگر راز جاننا ہے تو جاؤ ابھی جہاز پہ اڑ کے پہنچو اور بغداد میں اترو, مگر اتر نہیں سکتے, اس لیے کہ جتنے جہاز لندن سے, امریکہ سے, ظاہر ہو کے پاکستان سے جا رہے تھے سب رکوا دیے گئے. بغداد کے ایئرپورٹ پہ جگہ نہیں ہے, سڑکوں پہ جگہ نہیں ہے. اب زیادہ جہاز نہ بھیجیے, 1 کروڑ 1.5 کروڑ ظاہر ہو چکے, اب جگہ کہاں ہے, پورے ملک میں جگہ کہاں ہے. ارے مکے شہر میں مجمع ہوتا ہے, پورے عرب میں مجمع نہیں ہوتا. حسین کا مجمع پورے یہ ہے چیلم کا راز, یہ ہے چیلم کا راز کہ 40ویں دن چاہے وہ 1 برس کے بعد, چاہے وہ 2 برس کے بعد, زینب شہادت کے 40 دن پر آئی ہیں. پہلے سال نہ صحیح دوسرے سال, لیکن عاشور سے 40 لگیں گے, چاہے 1 سال کے بعد چاہے 2 سال بعد. اس میں بھی راز کبھی پڑھ دیں گے اگر اسی دن چیلم کے دن. اور جب 40 دن کے بعد آئے تو پوری قوم بت پرست ہو چکی تھی. 40 دن کے بعد موسیٰ آئے, پوری قوم بت پرست ہو چکی تھی. تو 40 دن اتنا کم پیریڈ اور اس میں یہ بدل گئے. تو جب زیادہ پیریڈ ہوں گے تو کیا ہوگا. علی کو تو 25 برس گزارنے ہیں. اب 25 برس علی کا جو عمل ہے صرف نگرانی. کہاں جا رہا ہے, مسجد میں جا رہا ہے نا. ارے سمجھو, اب پڑھنے کی طاقت نہیں ہے, کہاں جا رہا ہے, یہ کہاں گیا تھا, یہ نماز میں کیوں نہیں آیا, یہ صبح کی نماز میں کیوں نہیں تھا, یہ مغرب کی نماز میں کیوں نہیں تھا, عشاء میں کہاں تھا, تم کہاں گئے تھے, تم کیا کر رہے تھے. آپ کو کیا پتا باغ میں کیوں بیٹھے, شہر میں بیٹھیں گے تو نگرانی نہیں ہو سکتی. بیرون مدینہ بیٹھے کہ چپکے سے مکے نہ نکل جائیں, چھپے ہوئے گڑے ہوئے بت شیطان نکال کے نہ لیا ہے کہ لے کے ایک کر کے اب کیا کروں بھائی, اب کیا کروں. بس ایک پہلو رہ گیا اور عرض کر دوں, تقریر تو کامل ہو ہی چکی, ایک پہلو رہ گیا تو کہنا شروع کر دیا. حق تھا تو تلوار کیوں نہ نکالی, تلوار کیوں نہ نکالی. تو یہ بات کی کوئی دلیل تھوڑی, اس کی دلیل تو رسول اللہ پہلے ہی دے گئے تھے. رسول اللہ ساری دلیلیں علی کے لیے دے کے گئے تھے کہ آپ بعد میں تاریخ میں ڈھونڈیے کہ تلوار کیوں نہ نکالی. رسول اللہ نے پہلے یہ کہا, علی تلوار کھینچ لینا, تلوار کھینچ لینا, بشرطے 40 آدمی تم کو مل جائیں. ہارون کو 40 آدمی نہیں ملے, بت پرستی ہونے لگی. علی کو بھی 40 نہیں ملے, مگر بت پرستی نہیں ہونے. جملہ یہ ہے 40 نہیں ملے علی کو, مگر بت پرستی نہیں ہونے دی. احسان علی کا احسان. نمازیں پڑھو مسلمان, 2 رکعت علی کے لیے.
شکرانے کی. مولا علی آپ کا شکریہ کہ آج ہمیں ہر چیز میں بت پرستی نظر آتی ہے. اب کل کی تقریر کے لیے موضوع دے دوں کہ ایک طرف اللہ کہتا ہے سارے بت مٹا دیے جائیں، اور دوسری طرف بت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں چلاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ میرے سمبل ہیں. بت نہیں رہیں گے، میرے سمبل رہیں گے. نوح سے کشتی بنوائی لکڑی کی، ابراہیم سے کعبہ بنوایا، پتھر رکھوایا، حجر اسود رکھوایا، وہ پتھر نہ رہے، میرا پتھر رہے. سنتے جاؤ، تقریر ختم ہو رہی ہے. یہ لکڑی کا بت نہ رہے، کشتی نوح رہے. تمہاری لوہے کی چھڑی نہ رہے، موسیٰ کا عصا رہے. تمہارا تخت تو آج نہ رہے، سلیمان کا تخت رہے. نہیں سمجھے؟ تمہاری تلوار نہ رہے، ہماری ذوالفقار رہے. نہیں سمجھے؟ اب اگر آپ میں برداشت ہے، مجھ میں تو بیان کرنے کی تھوڑی بہت طاقت کہیں سے آ جائے گی، لیکن اگر آپ میں برداشت کرنے کی طاقت ہے تو بس اب یہ اٹھا لیجئے گا بار، اور آپ اس قابل ہیں کہ اس بار کو اٹھا لیں. ہاں، وہ لکڑی کا بت نہ رہے. یہ کشتی ہماری ہے، نوح کی نہیں، ہماری، ہم نے بنائی ہے. یہ گھر ابراہیم نے بنایا ہے، پتھر کا. تمہارے پتھر کا بت نہ رہے، ہمارا پتھر کا گھر رہے. تمہارا کوئی بت نہ رہے، ہمارا حجر اسود رہے. تمہاری تلواریں نہ رہے، ہماری ذوالفقار رہے. تمہارے تخت نہ رہے، نبی کا منبر لکڑی کا رہے. تمہاری ہر چیز حرام، ہماری ہر چیز حلال. تو بس اب سن لو، دنیا جو باطل پر ہے اس کا عالم نہ رہے، ہمارا عالم رہے. سن لو. پوری دنیا میں اگر پوری دنیا میں جانور کی پوجا ہو رہی ہے تو سب کو مٹا دو، صرف ہمارا ذوالجلال رہے. دلیل دے چکا. کشتی نوح رہے، دنیا کے جنازے جہنم میں جائیں، ہمارا تابوت رہے. لکڑی کا تابوت رہے، کشتی نوح کی طرح چلتا رہے. سن لیا. ہاں، سارے مندر گرا دو. کچھ کہہ رہا ہوں، سارے مندر گرا دو، سارے بت خانے گرا دو، سارے بت خانے ڈھا دو. ہمارا گھر کعبہ رہے. جب کعبہ رہے تو ہمارا امام باڑہ رہے. اس پہ کل تقریر ہوگی، چونکہ بت موضوع ہے تو ہم پر الزام نہ آئے کہ ہم بت پرست ہیں. ہم سمجھائیں گے بت میں اور علم میں کیا فرق ہے، بت میں اور ذوالجلال میں کیا فرق ہے، بت میں اور منبر میں کیا فرق ہے، بت پرستی میں اور عزاداری میں کیا فرق ہے. عزاداری آسمان پہ ہوتی ہے، بت پرستی زمین پہ. تم جیو اور تم سلامت. ایسے ہی سنتے رہو مجلس، یہی شان رہے. عزاداری کوئی امام بے حکم اللہ کام نہیں کرتا. یہ بھی ایک فلسفہ ہے، اس کے لیے بھی اشرا چاہیے. جیسے نبی اللہ کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، امام بھی نہیں کرتا. ہوں گے بتوں کی مٹی نے کتنے لوگوں کو صحت دی. ذرا سی مٹی کربلا کی، سید سجاد اٹھا لو، شفا ہے. شفا سجدگاہ بت نہیں ہے. یہ بھی فلسفہ سمجھا دیں گے. خوشبو ہے، زندگی ہے. چیلم کے دن چلے سید سجاد تو زینب نے کہا تھوڑی کھا کے شفا لے لو. جملہ اگلا کہاں کہا میں نے کہ آپ رونے لگے. زینب نے کہا بیٹا تھوڑی کھا کے شفا لے لو، سغرا بیمار ہے. سغرا بیمار. اللہ کیسے آمد ہوئی ہے، اس طرح
برآمد ہوئی. قبر حسین بنانے آئی ہیں, بنائی ہے تو اب تک بنی ہوئی ہے. زینب بی بی آپ کی نگرانی میں بنی ہے, مزار آپ نے بنوایا, سید سجاد نے بنایا. دیکھیے تو کروڑوں زائر پہنچے ہوئے ہیں. آپ کی دی ہوئی عزاداری ہے بی بی, یہ کبھی مٹے گی نہیں. آج بھی کربلا میں یا حسین کی صدائیں گونج رہی ہیں. سب سے پہلے آپ نے قبر حسین کے گرد طواف کرتی گئیں, 7 بار چکر لگایا اور بنی اسد کی عورتوں سے کہا میرے پیچھے آؤ اور جو میں کروں وہ کرو. زینب بی بی نے بال کھول دیے, قبر حسین کا طواف کرتی گئیں, دونوں ہاتھ سینے پہ مار کے کہتی تھی ہائے میرا بھائی حسین. بہت رو گئے, تقریر ختم ہو گئی. میں زیادہ مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ فضائل میں وقت زیادہ دے رہا ہوں. چیلم کے قریب مسائل تفصیل سے پڑھ دوں گا. کل سے مسائل کے وقت شروع ہو جائیں گے, 17, 18, 19, 20. آج کے آخری جملے ایک بار حسین کے قبر کے گرد یا حسین میرا بھائی حسین کہہ کر ماتم کرنا شروع کیا اور آواز دیتی جاتی بھیا تم نے سکینہ کو میرے حوالے کیا تھا, میں سکینہ کو نہیں لا سکی. قید خانے میں سکینہ سو گئی, میں کیا کروں, تم نے خواب میں آ کے سکینہ کو بلا لیا. سکینہ ساتھ نہیں آئی. ماتم کرتے کرتے کبھی کہتی ارے میرا لال علی اکبر, کبھی گنج شہیدہ کی طرف دیکھ کر کہتی ارے میرا قاسم. ایک ایک کا ماتم کر کے ایک بار اشارہ کیا کہ میرے ساتھ آؤ. زینب قبر حسین سے آگے چلی اور پورا قافلہ پیچھے پیچھے چلا. اب جو زینب چلی تو سب نے دیکھا رخ فرات کی طرف تھا. اب زینب یا حسین نہیں کہہ رہی تھی بلکہ کہتی جاتی تھی میرا بھائی عباس, میرا بھائی عباس. اور پھر قبر کے قریب پہنچ کر کہا عباس زینب آئی ہے. جملہ سنو گے, اور جملہ یہ کہا عباس چادر میں نہیں آئی, کھلے ساتھ. عباس کی قبر پہ غیر نوائی ہے. یہ ہے اربعین, اس کا نام ہے اربعین. 40 دن کے بعد بہن نے کربلا کی سرزمین پر ماتم کیا. ماتم کرتے کرتے 7 دن کہتے ہیں کہ گاؤں گاؤں ٹوٹ پڑا جب سب کو پتا چلا حسین کی دکھیاری بہن قبر پہ آئی ہے. جس نے سنا آس پاس کے سارے دہقان کسان ٹوٹ پڑے. بیویاں عورتیں آ گئی زینب کے پیر چومنے کے لیے, ساتھ میں ماتم کرنے کے لیے. 7 دن تک کربلا کی زمین کبھی ہلتی تھی کبھی ٹھہرتی تھی. زینب راتوں دن ماتم کرتی رہی یا حسین یا حسین یا حسین کی صدا تھی. ایک بار تقریر کا آخری جملہ سید سجاد نے کہا صغرا سے چل کے ملو, پھپھی گھر چلو, پھپھی مدینے چلو. ناقے آئے, جیسے ہی سب سوار ہونے لگے ایک بار زینب نے مڑ کر آواز دی عباس